نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. آج ہم زمزم کے پانی کی فضیلت کا بیان کریں گے جسے آب زمزم کہا جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روح زمین پر سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے اور اس میں طعام کا ذائقہ بھی ہے، یعنی جو کھانا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی ہے اس میں، اور بیماری کی شفا ہے. اور روح زمین پر سب سے برترین پانی وہ ہے جو وادی برہوت کا پانی ہے جو حضرت موت کے گنبد میں ہے. یہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمزم میں طعام کا ذائقہ ہے، یعنی زمزم کا پانی ایسا ہے کہ جس میں کھانے کا ذائقہ بھی موجود ہے اور بیماری کی شفا ہے. اور ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے زمزم کا نام شباع یعنی پیٹ بھرنے والا رکھا ہے اور ہم اس کو اپنے خاندان اہل و عیال کے لیے بہترین مددگار پاتے ہیں. یعنی زمزم کا پانی ایسا ہے کہ جس سے بھوک بھی مٹتی ہے، پیٹ بھرا رہتا ہے اور اس میں شفا بھی ہے. اور آقا علیہ السلام نے اس پانی کو سب سے افضل پانی فرمایا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو زمزم کا پانی اس وجہ سے پیتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو شفا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے. اور اگر تم زمزم کا پانی پیو تو اللہ تم کو شفا دے گا. اور اگر تم نے زمزم کا پانی پیا اور تم وہ سیر ہو کر جو ہے وہ پیتے ہو، یعنی پیٹ بھر کر پیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سیر کرے گا. اور اگر تم نے زمزم کا پانی پیا کہ تمہاری پیاس بجھ جائے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پیاس بجھا دے گا. اس لیے کہ اس زمزم کے کنویں کو جبریل امین علیہ السلام نے کھودا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ مشروب ہے، یہ ان کا پانی ہے. زمزم کا جب پانی پیا جائے تو اس وقت دعا بھی مانگنی چاہیے. اور زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے رب تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی دیتا ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن مبارک ان کو سوید بن سعید نے دیکھا کہ وہ زمزم کے پانی پہ آئے اور اس سے پانی پیا، پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے مفید ہے جس کے لیے اسے پیا جائے. یعنی جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے اس مقصد کے لیے وہ مفید ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو اپنی شفایابی کے لیے پیتا ہے تو اس مقصد میں اس کے لیے شفا رکھی گئی ہے، اسی مقصد کے لیے کہ وہ مفید ہے. اور اگر کسی مصیبت دکھ میں مبتلا ہے پانی پیے اور اپنا مقصد یہ رکھے تو رب تعالیٰ اس کی مصیبت کو بھی دور فرما دیتا ہے. یعنی آپ کسی بھی اچھے نیک مقصد کے لیے اگر زمزم کا پانی پیتے اور دعا کرتے ہیں تو رب تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے مفید ہے جس کے لیے اسے پیا جائے. اور آدمی یہ نیت کرے کہ میں اس کو قیامت کے دن کی پیاس کے لیے پیتا ہوں. اللہ
تو جب بھی آپ پانی پئیں تو حضور کا یہ فرمان جو ہے یہ بھی پیش نظر رہے کہ آپ یہ نیت رکھیں کہ باری تعالیٰ قیامت کے دن جو پیاس ہوگی میرے لیے اس دن بھی یہ مفید رہے، میں اس کو قیامت کے دن کی پیاس کے لیے پیتا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے پانی پیا تو حضور علیہ السلام کا انبر مبارک زمزم کا جب پانی پیتے ہیں اور حضور نے جو نیت فرمائی وہ آپ کے سامنے میں نے حدیث مبارکہ میں بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔